الذي قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسوله الذي أخبرنا لا تزال من أمتي طائفة يقاتلون على الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تیرے آنگن میں ملے رب کے سارے پیغمبر، تیرے آنگن میں ملے رب کے سارے پیغمبر، ہم کو معلوم ہے اقصا تیری حرمت ہے بہت۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور گوشہ گوشہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کرۂ ارض ابتدائی آفرینش ہی سے حق و باطل کی رزمگاہ خیر و شر ہی رہی ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی حق و باطل کے معرکے بپا رہے ہیں۔ خدا کی اس سرزمین پر ایک سے ایک بڑھ کر خوں آشام بے رحم فراعنہ و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس صفحۂ گیتی پر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و تشدد کی خونی داستانیں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا، اسی وقت کوئی موسیٰ بھی نمودار ہوا۔ جب بھی کسی نمرود نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی، اسی لمحہ کسی خلیل بت چکن کا دست بے پاک بھی ظاہر ہوا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ وہ مردانہ وار سر بکف و کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلتے ہیں۔ پھر دنیا والوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مٹھی بھر جماعت نے ایک عالم کا تہ و بالا کر دیا۔ بڑے بڑے ظالم و جابر، سرکش اور مغرور اور ظلم و تشدد کے نشے میں چور شہنشاہوں کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ عزیزان ملت، خدا کی یہ سرزمین کسی بھی دور میں ان شہیدان عشق و وفا سے خالی نہیں رہی ہے، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس راہ عشق و وفا میں کام آ چکے ہیں، اور ان میں سے کتنے ہیں جو اس کی تمنا میں جی رہے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ انہی شیران اسلام میں سے ایک فاتح قدس سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہے۔ جب عالم صلیبی 90 سال سے اپنی خونچکا داستان اور ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا، جب باطل پرست حکومتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ارض عرب کا تہ و بالا کر دینے کا تہیہ کر چکی تھی، تو ایسے نازک وقت میں خداوند عظیم نے اپنے ایک پرستار کو حرم کی پاسبانی اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے منتخب کیا، جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ چنانچہ یہ عظیم مجاہد تیغ بکف و کفن بردوش ہو کر دشمنوں کے ازدحام میں بے خوف و خطرہ گھس جاتا ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 2-4 دن نہیں، 2-4 ماہ نہیں، 2-4 سال نہیں، بلکہ 30 سے 35 سال سے لڑا جا رہا تھا۔ کبھی بحر و بر میں، کبھی ہرے بھرے سبزے زاروں میں، کبھی صحرا کے تپتے ریگزاروں میں، کبھی دن کے اجالوں میں تو کبھی رات کی تاریکیوں میں۔ بالآخر ہوا وہی جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی رب کائنات نے اپنے کمزور و ناتواں بندوں کی مدد کی اور انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ سامعین محترم، آج ایوبی کی وہ کھیتی جس کو اس نے اپنے مقدس لہو سے پروان چڑھایا تھا، آج وہ ملعون اسرائیلیوں کے قبضہ و تصرف میں آ کر جلس رہی ہے۔ آج پھر مسجد اقصی خون کے آنسو رو رہی ہیں، اور کسی ایوبی کی قدم کی آہٹ سننے کے لیے بے چین و مضطرب ہے۔